اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد میٹھا مدینہ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آب کوثر کتاب کے کلپ نمبر 10 کے ساتھ حاضر ہیں. حدیث نمبر 70 صفحہ نمبر 86 دلائل الخیرات کانپوری صفحہ 18 کے حوالے سے عرض ہے: ایسے لوگوں کے درود پاک کے متعلق حضور کا کیا ارشاد ہے؟ تو فرمایا، محبت والوں کا درود پاک میں خود سنتا ہوں اور دوسرے لوگوں کا درود پاک میرے دربار میں پیش کیا جاتا ہے. صلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وسلم. حدیث نمبر 71 درۃ الناصحین صفحہ 225. سیدنا ابو امامہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے جب میرا وصال ہوگا تو وہ مجھے ہر ایک درود پاک پڑھنے والے کا درود پاک سنائے گا، حالانکہ میں مدینہ منورہ میں ہوں گا اور میری امت مشرق و مغرب میں ہوگی. اور فرمایا، اے ابو امامہ، اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو میرے روضہ مقدسہ میں کر دے گا اور میں ساری مخلوق کو دیکھتا ہوں گا اور ان کی آواز سن لوں گا، اور جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس ایک درود پاک کے بدلے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا. اللہم صلی وسلم وبارک وسلم علی الحبیب المختار والنبی الامی سید الابرار وعلی آلہ واصحابہ اول الایدی والابصار. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کی تفصیل اور وضاحت درکار ہو تو فقیر کا رسالہ الیواقیت والجواہر کا مطالعہ کریں. حدیث نمبر 72 نزہۃ المجالس صفحہ 110 جلد 2. رسول اکرم شفیع اعظم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھ پر جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ باقی دنوں میں فرشتے تمہارا درود پاک پہنچاتے رہتے ہیں، مگر جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات جو مجھ پر درود پاک پڑھتے ہیں میں اس کو اپنے کانوں سے سنتا ہوں. اللہم صلی وسلم وبارک علی النبی الامی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ کما تحب وترضی فالحمد للہ رب العالمین. تیری عطا عطائے حق، تیری رضا رضائے حق، وحی خدا ہے تیرا کلام، تجھ پر درود اور سلام. درود پاک نہ پڑھنے کی وعیدیں مفتی صاحب نقل فرماتے ہیں. حدیث نمبر 73 کی القول بدی صفحہ 145. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کے راستہ سے ہٹ گیا. صلی اللہ علی النبی الامی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. نزہۃ المجالس صفحہ 110. کچھ لوگوں کو قیامت کے دن جنت جانے کا حکم ہوگا لیکن وہ جنت کا راستہ بھول جائیں گے. عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے اور کیوں راستہ بھول جائیں گے؟ فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے میرا نام پاک سنا اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھا. حدیث نمبر 74 القول بدی صفحہ 140. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مفتی صاحب اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ درود پاک بھول جانے سے مراد درود پاک نہ پڑھنا ہے،
خصوصاً جب کہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سنے اور جنت کا راستہ بھول جانے سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ دیگر اعمال صالحہ کی بدولت جنت کا حقدار بھی ہو گیا تو وہ جنت جاتے ہوئے بھٹکتا پھرے گا، اسے جنت کا راستہ نہ مل سکے گا، معاذ اللہ تعالی، واللہ تعالی عالم۔ اس کی وضاحت میں بعض احادیث مبارکہ بھی ہیں جو کہ آئندہ اسی باب میں مذکور ہوں گی۔ حدیث نمبر 75، رواہ الترمذی مشکات شریف صفحہ 87، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا بخیل وہ ہے کہ جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الأمی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ حدیث نمبر 76، القول بدی صفحہ 151، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا 3 ایسے شخص ہیں جو میری زیارت سے محروم رہیں گے، العیاذ باللہ تعالی، نمبر 1 اپنے والدین کا نافرمان، نمبر 2 میری سنت کا تارک، اور نمبر 3 جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ حدیث نمبر 77، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب کوئی قوم لوگ جمع ہوتے ہیں پھر اٹھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، تو وہ یوں اٹھے جیسے بدبودار مردار کھا کر اٹھے، العیاذ باللہ تعالی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی النبی الأمی الکریم وعلی آلہ واصحابہ دائما ابدا۔ حدیث نمبر 78، القول البدی صفحہ 150، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہیں پڑھتے تو وہ اگرچہ جنت میں داخل ہو گئے لیکن ان پر حسرت طاری ہوگی، وہ حسرت کھائیں گے جب وہ جزا کو دیکھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الذی بالمؤمنین رؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حدیث نمبر 79، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے، القول بدی صفحہ 149، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اس میں نہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں نہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، ان کو قیامت داخل النار، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا وہ دوزخ جائے گا، معاذ اللہ تعالی۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الأمی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حدیث نمبر 82، القول بدی صفحہ 147، من الجفاء ان اذکر عند رجل فلا یصلی علی، یہ جفا ہے کہ میرا کسی بندے کے پاس ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حدیث نمبر 83، القول بدی صفحہ 145، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا وہ بدبخت ہے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سیدی یا رسول اللہ